آپ اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے. بہت سے علاقوں میں جو ہے آپ نے سیر و سیاحت کی کہ مجھے جو ہے وہ مرشد ملے جو مجھے اللہ اور اس کے رسول کی راہ تک پہنچا دے، میری ہدایت کرے، رہنمائی فرمائے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سارا حصہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ میں رکھا تھا. آپ چلتے پھرتے حتیٰ کہ ہارون کے علاقے میں پہنچے. جب وہاں پر جو ہے آپ پہنچے، بخارا کا علاقہ تھا. بخارا جو ہے ہارون یہ بخارا کے علاقے میں پایا جاتا ہے. وہاں جب آپ پہنچے تو اس وقت جو ہے ہارون جو ہے یہ ہارون آباد جو شہر تھا یہ تجلیات کا مرکز تھا، یہ محبتوں کا مرکز تھا، اور اس میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی تھی. خواجہ غریب نواز جب وہاں پر پہنچے، آپ وہاں پر رہے تو دلوں سے زنگ اترا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی. حضرت خواجہ عثمان ہارونی جب کرم نوازی عطا فرما دی، آپ نے جو ہے بیعت فرما دیا. پھر آپ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ جو ہے جب نیچے نظر کرتے ہیں تو رات تک نظر آتا ہے، جب اوپر جو ہے دیکھتے ہیں تو عرش رات تک جو ہے آپ کی نظر جو ہے رب تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. تو اس مقام پر آپ فائد ہو جاتے ہیں. اور اللہ پھر بغداد سے جو ہے اس کے بعد آپ نے اپنے پیر و مرشد کی 26 سال تک خدمت کی، مسلسل خدمت کرتے رہے. ان کا لوٹا، ان کا سامان جو سیر و سیاحت کے لیے جاتے تھے اور جو تبلیغ کے لیے جاتے تھے، حضرت خواجہ غریب نواز ان کا جو جتنا بھی سامان تھا اپنے سر کے اوپر لاد کر ساتھ میں ہوتے تھے، خدمت کرتے رہتے تھے. اور خدمت کرتے کرتے جو ہے 20 سے 25 سال گزر جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو اجازت ملی کہ اب جو ہے اب معین الدین اب تمہیں اجازت ہے، جو تم سیر و سیاحت دنیا کی کر سکتے ہو، جو ہے تم جو ہے یہ جو کچھ میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے یہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رب تعالیٰ کی کرم نوازی سے لوگوں کو عطا کر سکتے ہو، اور اس کے اوپر جو ہے خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی جو ہے کوشش کرو. آپ جو چلتے سب سے پہلے اصفہان کے علاقے میں جس وقت ہے سمرقند پھر پہنچے. سمرقند جب آپ پہنچے، سمرقند وہ علاقہ ہے حضرت ابو اللیث سمرقندی کا علاقہ ہے. اور حضرت ابو اللیث سمرقندی اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے. حضرت ان کی مسجد حضرت ابو اللیث کی مسجد کے جو ہے قریب میں ایک اور مسجد تھی. آپ جس وقت وہاں پر پہنچے تو وہاں پر جھگڑا لگا ہوا تھا. وہاں پر جو ہے لوگ آپس میں لڑ رہے تھے. 2 پارٹیاں بنی ہوئی تھی. ایک پارٹی کہتے نہیں قبلہ جو ہے اس طرف ہے، دوسری کہتے نہیں اس طرف ہے. قبلے کے معاملے کے اندر میں آپس میں جھگڑا تھا لوگوں کا. لوگ لڑ رہے تھے کہ جناب کچھ لوگ کہتے تھے قبلہ یہاں اس سائڈ پہ ہے، کچھ لوگ کہتے تھے اس سائڈ پہ ہے. آپس میں جو جھگڑا چل رہا تھا، آپ وہاں پر پہنچے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا جھگڑا ہے؟ انہوں نے کہا قبلے کا جھگڑا ہے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں اس کے قبلہ ہے. آپ نے فرمایا اچھا میں تم لوگوں کو قبلہ دکھاؤں؟ پھر رب تعالیٰ کی کرم نوازی سے اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ نے فرمایا دیکھو میں آپ جو انگلی کا اشارہ کرتا ہوں کہ قبلہ کی طرح ہے. آپ نے فرمایا وہ دیکھو، وہ سامنے دیکھو، وہ کیا چیز ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو قبلہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ظاہری آنکھوں کے سامنے جو ہے اور ظاہری آنکھوں کے ساتھ ہمیں قبلہ نظر آ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ دیکھو وہ قبلہ ہے. پھر ان لوگوں کو جھگڑا ختم ہو گیا اور وہ متفق ہو گئے.